السلام علیکم۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے افسر بھی ہیں اور چھوٹے افسر بھی ہیں۔ بڑے افسر سے مراد ہم لے لیتے ہیں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج چل نکلا ہے اور ٹھیک ہی ہے کسی حد تک، میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ بتایا جاتا ہے جناب گورنر ہاؤس جو ہے وہ اتنے ایکڑ پر مشتمل ہے، فلاں جو کمشنر ہے اس کی کوٹھی اتنے ایکڑ پر مشتمل ہے، آئی جی کی اتنے پہ ہے، ڈی آئی جی کی اتنے پہ ہے، کسی ضلع کا ڈی سی جو ہے وہ اتنے ایکڑ پہ قابض ہے اور اس کے اتنے اتنے ملازم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تقریباً باتیں ٹھیک ہی سمجھ لیں آپ۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ دو تین باتیں ہیں۔ جب یہاں انگریز قابض تھے تو انگریزوں نے اپنا روب داب کرنے کے لیے یہ کام کیے تھے۔ روب داب قائم کرنے کے لیے ہمیشہ امارت کو اور لاؤ لشکر کو یہ ساتھ رکھا جاتا تھا۔ لاؤ لشکر سے بھی لوگ ڈر جاتے تھے، جب بادشاہ نکلتا تو اس کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہوتا تھا، حالانکہ جا رہا ہے کہاں سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو شکار تو اس نے خود کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ 5000 کا لشکر جا رہا ہے۔ تو یہ لوگوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہے، ڈراوا کے لیے، لوگوں کو محسوس کرانے کے لیے کہ اس کے پاس بڑی پاور ہے۔ تو انگریزوں نے یہاں 90 سال تقریباً حکومت کی، رہے تو 200-250 سال، لیکن حکومت صحیح جو تھی وہ 90 سال رہی۔ اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے جو برِ صغیر کے لوگ ہیں، راجے مہاراجے تھے پہلے، تو وہ لاؤ لشکر ساتھ رکھتے تھے، بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، تو ان سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ یہی کام سیم انہوں نے کیا۔ انہوں نے اپنے افسروں کے لیے، ڈی سی کے لیے ہر شہر میں، اور پولیس کا جو بڑا افسر ہوتا تھا اس کے لیے بڑے بڑے انہوں نے کوٹھیاں بنوائیں، بڑی بڑی جگہ ان کے لیے۔ اور ویسے بھی وہ چونکہ یہاں دور سے آئے ہوئے تھے، تو جو بندہ اپنے وطن سے دور جاتا ہے تو اسے کچھ تفریح کے مواقع بھی ملنے چاہیے، تو تفریح کے لیے بجائے اس کے تفریح اور سیکورٹی کو بھی سامنے رکھ کے انہوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں اور ان کی گرد چار دیواریاں بنائیں اور اندر کھلی جگہ رکھی تاکہ وہ اندر بھاگ دوڑ کر سکیں، اپنی تفریح کر سکیں، ان کے مہمان آئیں اور ان کے بچے بھی کھیل سکیں، مہمان آئیں تب بھی۔ تو اس حساب سے وہ اس دور کی ساری کوٹھیاں ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد یہ جتنی کوٹھیوں کا ذکر لوگ کرتے ہیں، وہ پوسٹیں بے شمار چل رہی ہیں، تو یہ پاکستان بننے کے بعد کسی کو نہیں دی گئی، یہ پہلے سے ہیں، جو بھی ہیں اس وقت سے ہیں۔ تو یہ روب داب کے لیے تھا، جیسے ہمارے جیسا بندہ گورنر ہاؤس میں جائے تو وہ غالباً 100 ایکڑ کی جائے، اس سے بھی زیادہ، مجھے صحیح یاد تو نہیں ہے، تو اتنی جگہ پہ جب جائے گا اور درمیان میں محل نظر آئے گا تو متاثر تو ہونا ہی ہونا اس نے۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو اور ہے، یہ تو حکومت کے لیے انگریزوں نے کیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ بعض پوسٹیں ایسی ہیں، جو ضلع کا ڈی سی ہے فرض کر لیں، تو بعض اوقات گورنر ہاؤس تو ہے ہی ہے، اس میں وہ تو ماننا پڑے گا ہمیں، وزیر اعظم کا دفتر ہے، صدر کا ہے، پریزیڈنسی ہے، تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں، باہر سے وفود آتے ہیں، ان پہ بھی اس چیز کا اثر پڑتا ہے۔ اب ان پہ دو چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ اگر تو کوئی سادہ سے ملک والا آئے گا تو وہ اتنے بڑے کو دیکھ کے پریشان بھی ہوگا اور دہشت، وہ خوفزدہ سا بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا جمہوری ملک سے آئے گا جن کا وزیر اعظم ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وہ 3 کمروں میں رہتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ پاکستان تو فضول خرچی کر رہا ہے، یہ تو اتنے زیادہ مال اس نے گورنر ہاؤس کو، اب وہاں میرا خیال ہے کئی 100 ملازم ہوں گے، 200-300 ملازم تو ہوں گے گورنر ہاؤس میں، یا ڈی سی کا ایک کوٹھی ہے تو اس پہ بھی 20-30 ملازم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو پھول پوٹے ہیں ان کو سنبھالنا، چاردار دیواری کو سنبھالنا، رکھوالی کرنا، کھانا پکانا، کئی کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ ملازم جو ہیں ان کو دیکھ کے اور وہ جگہ کو دیکھ کے مختلف ممالک کے وفود جو ہیں ان پہ مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح کا کسی کے ہاں ماحول ہے، اس سے اگر ملتا جلتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر اس سے ملتا جلتا نہیں، مختلف اسے ملے تو وہ برا سمجھتے ہیں۔ تو جن ملکوں میں کئی ایسے ملک ہیں، یورپی خاص طور پہ ملک ہیں، انہوں نے ان کے وزیر اعظم کے چھوٹے چھوٹے دفتر ہیں یورپی ملکوں کے، تو ہمارے ہاں بھی وزیر اعظم کا تو اتنا خیر بڑا نہیں ہے، لیکن گورنر کا اور صدر کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اپنی جگہ۔ اب اس سے اگر موازنہ کریں دوسری طرف تو برطانیہ ہی لے لیں، سب سے پرانی جمہوریت ہے، تو برطانیہ میں بادشاہت تھی، بادشاہ اب بھی بادشاہ ہیں، تو وہ بادشاہت کو جب ختم کیا گیا تو ایک جو معاہدہ عوام کے ساتھ بادشاہت کا تھا وہ یہی تھا
کہ بادشاہ چلتی رہے گی، وہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے، لیکن وہ محلات اسی طرح ان کے قائم ہیں، ان کی شان و شوکت اسی طرح قائم ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ملکہ وکٹوریہ یا ملکہ الزبتھ یا وہ چارلس جو ہیں برطانیہ کے شاہ، تو یہ جو ہیں جناب ان کے پاس اتنا بڑا محل ہے، اتنا بڑا اس میں ملازم ہیں، تو کہہ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، حالانکہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، انگلستان کے شاہ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ محل وغیرہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی رکھ رکھاؤ کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح جب برطانیہ کی کوئی غالباً 50 سے اوپر ملک تھے جن پہ حکومت تھی، آج جو ملک ہیں 50 سے زیادہ ہیں جن پہ برطانیہ کی حکومت رہی ہے، تو انہوں نے اسے کامن ویلتھ کا نام دے دیا۔ تو کامن ویلتھ وہ آج بھی وہ اس کے ذریعے سے اس کے فنکشن، اس کی کانفرنسیں کامن ویلتھ کی کراتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو یاد رہے کہ ہم کسی زمانے میں ملکہ برطانیہ کے یا ہم انگریزوں کے ماتحت رہے ہیں۔ تو وہ اپنا رکھ رکھاؤ ابھی بھی نہیں چھوڑ رہے، یعنی جن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں ہم کہ فلاں جگہ پہ فلاں وہ کچھ نہیں کرتے، وہ انہوں نے بھی ایک طریقے سے اپنا رکھ رکھاؤ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ہمارے وہ بڑے بڑے محلات ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے ضرور چیزیں ہونی چاہیے جو ایک ملک کے لیے اثاثہ تو ہیں ہی ہیں نا۔ اب اگر 100 ایکڑ کی زمین لاہور کے درمیان میں گورنر ہاؤس کے پاس ہے، تو اگر اس کو بیچا جائے تو پتہ نہیں وہ کتنے اربوں خربوں کی بیچی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے جہاں ضرورت سے زیادہ ہیں، ضرورت سے زیادہ چیزیں دی ہوئی ہیں، یہ وسائل دیے ہوئے ہیں افسروں کو، ان کو کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے ملک میں اب ضرورت ہے، جہاں ہم PIA کو سیل کر رہے ہیں، اسٹیل مل کو سیل کر رہے ہیں اور کٹوتی کر رہے ہیں، ملازموں کو فارغ کر رہے ہیں، وہاں ہمیں ان پہ دھیان ضرور دینا پڑے گا، سوائے چند ایک کے جہاں غیر ملکی وفود آتے ہیں اور لازمی ہیں، وہ گورنر ہاؤس لے لیں، آپ پریزیڈنسی لے لیں، ان کا وقار ضرور قائم رکھنا چاہیے، چاہے ان کے پاس کوئی اختیار نہ ہو۔ صدر یا گورنر کے پاس یوں لے لیں کوئی خاص اختیارات نہیں ہیں، تو لیکن ان کو قائم آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اور وہ کچھ گاڑیاں بھی جو ہوتی ہیں ان کے مہمانوں کے باہر کے ان کی خدمت کے لیے جو ہوتی ہیں وہ بھی رکھنی پڑیں گی۔ یہ نہیں کہ ساری بیچ کے تو آپ کہیں کہ آپ گزارا ہو جائے گا، وہ بھی گزارا نہیں ہوگا، وہ زیادہ مہنگا پڑے گا دوسری طرف۔ لیکن جو ضلعوں میں اتنے بڑے بڑے وہ پرانی کوٹھیاں اور پرانے دفاتر بنے ہوئے ہیں، ان پہ ضرور سوچنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو، اور یہاں سے بہت سارا ریونیو ان کو سیل کر کے بہت سارے پیسے آ سکتے ہیں جو ہمارے ملک کے کام آئیں گے۔